ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جس طرح اس دنیا کے اندر مختلف حالات اور کیفیات رکھی ہیں، یہاں رات ہے، دن ہے، خوشی ہے، غم ہے، زندگی ہے، موت ہے، شباب و جوانی ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر اللہ تعالی نے دو متضاد قوتیں رکھی ہیں، فجور اور تقوی، خیر اور شر۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے اور مجاہدے اور مشقت کی جگہ ہے۔ انسان کو آزمانا مقصود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی قوتیں پیدا فرمائیں۔ اگر ایک ہی قوت ہوتی، شر ہی شر ہوتا، تب بھی امتحان نہ ہوتا، خیر ہی خیر ہوتی تب بھی امتحان نہ ہوتا۔ دونوں قوتوں کے ہوتے ہوئے انسان کی آزمائش اس میں کی جا رہی ہے کہ وہ کس راستے پہ چلتا ہے، کس قوت کو پروان چڑھاتا ہے، خیر کی قوت اپنے اندر لاتا ہے یا شر کی قوت۔ اور انہی دو قوتوں کی بنیاد پر ہدایت یا گمراہی اور نیکی اور بدی کے راستے پر انسان چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سورۃ الشمس میں فجور کا ذکر پہلے فرمایا۔ فجور بدی کو کہتے ہیں، برائی کو، فاجر اسی سے ہے۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کا، نیکی کا ذکر بعد میں فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں اشکال ہو کہ نیکی کو پہلے ذکر کرنا چاہیے اور برائی کا ذکر بعد میں آنا چاہیے، لیکن اس میں بھی ایک نکتہ ہے، ایک حکمت ہے۔ وہ یہ علماء اکرام اور مفسرین فرماتے ہیں کہ فجور اگر نہ ہو تو تقوی کا حصول بھی ممکن نہیں۔ تقوی فجور پر مرتب ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں مدارس میں مشکات موقوف علیہ طلباء پڑھتے ہیں تو پھر بخاری شریف صحیح ستہ پڑھتے ہیں، تو آخری سال عالمیہ سے پہلے مشکات والے سال کو موقوف علیہ کہتے ہیں، یعنی بخاری کا پڑھنا اس پر موقوف ہے۔ اسی طرح تقوی کے مدارج، اس کے حصول کے لیے یہ فجور کا ہونا ضروری ہے۔ فجور کے بغیر آدمی متقی نہیں بن سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ گناہوں سے بچے گا، فجور سے بچے گا، نفس اور شیطان کا مقابلہ کرے گا تو متقی بنے گا۔ جس مخلوق میں اللہ تعالی نے برائی کی رغبت اور برائی کی قوت نہیں رکھی، جیسے فرشتے ہیں، تو وہ متقی بھی نہیں کہلاتے۔ کسی فرشتے کو آپ متقی نہیں کہتے، نہ کہیں قرآن و حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام متقی ہیں۔
فرشتے کی گود میں کوئی خوبصورت لڑکی ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، کوئی خوبصورت چیز ہو، دنیا کی حسین، مرغوب اور قیمتی چیز، وہ اس کی گود میں جولی میں ڈال دو، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ پتھر ہے یا قیمتی ہیرا ہے، یہ کوئی خوبصورت عورت ہے یا کوئی لکڑی یا پتھر میرے گود میں رکھ دیا، کیونکہ ان کے اندر یہ رغبت اور یہ میلان اور یہ قوت اللہ نے رکھی نہیں. اس لیے کہ فرشتوں کا ایمان اور فرشتوں کی کیفیات، فرشتوں کی عبادات وہ ایک جگہ پر ہیں. ان کا ایمان اللہ نے تکوینی طور پر پیدا کرنے کے وقت جیسے ان کو عطا کیا، جس کیفیت پر ان کو پیدا فرمایا وہ اسی کیفیت پر ہے. لیکن انسان اگر فجور کا مقابلہ کر کے تقوی حاصل کر لے تو پھر یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل سکتا ہے، اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے. اور اللہ جل شانہ نے اسی پر اس کو محترم، معظم اور مکرم بنایا، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درجات بلند رکھے ہیں، اور اسی پر جنت رکھی گئی. مراتب عالیہ کا وعدہ فرمایا گیا کہ جو لوگ گناہوں سے بچتے ان کے لیے یہ سارے وعدے ہیں، یہ انعامات ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ مضمون ملتا ہے کہ جنت اور تقوی کا ذکر ساتھ ساتھ ہے. ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی ظلال وعیون، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، ان المتقین فی جنات ونہر. تقوی اور جنت ساتھ ساتھ ہے. جو فجور سے بچ کے تقوی کا رنگ اختیار کر لے، ان متقین کے لیے جنت کے وعدے ہیں، جنت کے انعامات ہیں. ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے کی قوت مدافعت اپنے اندر پیدا کر لیں، اور اس سے لڑنے اور کشتی کرنے کی جو ایک حیت ہے، ایک قوت ہے، وہ حاصل کر لیں، اور داؤ پیچ ہم سیکھ لیں. ظاہری پہلوان اپنے مقابلے کے لیے اپنے استاد سے داؤ پیچ سیکھتا ہے، کشتی کے طریقے سیکھتا ہے. ان کے اپنے پہلوان ہوتے ریسلنگ کے، اور اپنے استاد اور کوچ ہوتے ہیں. جو روحانی کشتی ہے اور لڑائی ہے، جس کو جہاد اکبر فرمایا گیا، اور حقیقی مہاجر اس کو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممنوع اور حرام چیزوں کو چھوڑ دے، اور گناہوں کے دلدل اور ذلت کو چھوڑ کر تقوی اور پرہیزگاری کی عزت کی طرف آ جائے. اس کے لیے بھی استاد کی، مربی کی ضرورت ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عالم نے کہا، عرض کیا کہ حضرت ہمیں کسی شیخ کی کیا ضرورت ہے، ہم اتنی کتابیں پڑھا سکتے ہیں بڑی بڑی، تو اپنا تزکیہ نہیں کر سکتے. حضرت حکیم مولمت نے فرمایا کہ قرآن مجید میں مقاصد نبوت میں جو تزکیہ اور تربیت کا ذکر آیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ کون سا باب ہے، لازم ہے یا متعدی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو متعدی ہے، باب تفعیل ہے. حضرت نے اتنا سوال کیا، عالم تھے وہ، سمجھ گئے. کہتے ہیں بس حضرت میں سمجھ گیا کہ تزکیے کے لیے مزکی اور تربیت کے لیے مربی کی ضرورت ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلم بھی بنا کے بھیجا گیا، مزکی اور مربی بھی بنا کر بھیجا گیا. تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ دو قوتیں رکھی ہیں، اور ان دو قوتوں میں کشمکش ہوتی ہے. کش کے معنی کھینچنا، مکش فارسی ہے، مت کھینچو، کش مکش. کہ شیطان کہتا ہے کہ بھائی ادھر آؤ گناہ کرو، یہ کہتا ہے میں نہیں کرتا. شیطان ادھر کھینچتا ہے، یہ اپنے کو ادھر کھینچتا ہے. یا فرشتہ القاء کرتا ہے نیکی کا، خیر کا،
اور نفس اور شیطان اس کو دعوت دیتے ہیں برائی کی. اور شیطان کے وساوس اور اس کی دعوت سے حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے. وسواس بھی ہے اور خناس بھی ہے، پیچھے ہٹنے والا بھی ہے. یہ بہت بودا اور کمزور ہے. یہ ان کے اوپر شیر ہے، یہ نفس اور شیطان. جو ان کی بات مانتے ہیں ان کے آگے چاروں شانے چت ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ ہمت سے چلتے ہیں سلوک اور احسان کے راستے پر، اللہ کی محبت کے راستے پر، جنت اور تقوی کے راستے پر، وہ شیطان کے آگے بالکل چاروں شانے چت نہیں ہوتے. وہ اگر گرتے بھی ہیں تو پھر اٹھ جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. شیطان اگر گناہ کے ذریعے ابن آدم کی کمر توڑتا ہے تو ابن آدم کو اللہ تعالیٰ نے زبردست ہتھیار دیا ہے شیطان سے حفاظت کا اور شیطان کی کمر توڑنے کا. حفاظت ہوگی کثرت ذکر اللہ کے ذریعے اور اس کی کمر ٹوٹے گی کثرت توبہ اور استغفار کے ذریعے. غافل ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. توبہ میں دیر نہ کرے، مایوس نہ ہو. شیطان ہمیں گرانے کی کوشش کرے گا، ہم پھر اٹھیں گے. یہ جہد مسلسل ہے، زندگی میں ایک مجاہدہ ہے. لیکن اس لڑائی اور کشتی کے لیے قوت چاہیے. یہ صرف ظاہری بدنی قوت پر موقوف نہیں ہے کہ شیطان کی لڑائی اور کشتی وہ جیتے گا جس کی جسمانی قوت زیادہ ہو. آپ کسی اللہ والے کے پاس سے ایک نوجوان کو جو توانا، طاقتور، صحت مند ہو لے آئیں، لیکن اس بیچارے کی اصلاح نہیں ہوئی. اس کے دل میں حسد ہے، کبر ہے، حب جاہ ہے، حب با ہے اور مال کی محبت ہے. تو وہ بزرگ کہیں گے کہ یہ بیمار ہے، یہ بیمار ہے، کمزور ہے، یہ صحت مند اور توانا نہیں ہے. اور ایک بوڑھا آدمی جس نے اپنی اصلاح کی، تزکیہ کیا، اس کے دل میں تواضع ہے، صداقت ہے، امانت ہے اور اچھی صفات سے الحمدللہ وہ متصف ہو چکا ہے. اس کے اوپر کئی بیماریاں ہیں، ضعف ہے، لیکن وہ اللہ والا کہے گا کہ یہ صحت مند ہے، یہ ٹھیک ہے. شیطان کو یہ گرا سکتا ہے، یہ بوڑھا بیمار جس کی اصلاح ہوئی ہے وہ طاقتور نوجوان نہیں گرا سکتا. یہ ایسی کشتی ہے، یہ معنوی روحانی کشتی ہے. اس کے لیے جو قوت اور سٹیم ہے، جو پاور ہے ایمان کی گاڑی کو چلانے کے لیے، صراط مستقیم جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب مسجد میں تو سورہ فاتحہ میں دعا مانگ لی، مسجد سے نکل کے صراط مستقیم چھوٹ گیا، غیبت ہو گئی، بد نظری ہو گئی، کوئی اور گناہ ہو گیا. تو مانگ تو رہے اللہ سے، لیکن اس پر چلنے کے لیے جو ہمت اور قوت چاہیے اس کو اپنے اندر لانے کی فکر نہیں کر رہا. وہ ہمت اور قوت ان روحانی اجتماعات اور مراکز میں آپ کو میسر مہیا ہوگی. ان اللہ والوں کی نظر سے اللہ جل شانہ یہ قوت عطا فرماتے ہیں، ان کی صحبت سے. کیونکہ اللہ کی محبت، اخلاص کا رنگ اور یہ ایمانی روحانی سٹیم اور قوت اور پاور، یہ چیزیں ایسی ہیں تینوں جو اللہ والوں کی نظر اور صحبت سے ملا کرتی ہیں. کتاب اور وعظوں سے یہ چیزیں نہیں ملتی. ورنہ بہت سے لوگ جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، جو خطابت کے میدان کے بڑے شاہ سوار تھے، کسی نے کس فن میں کمال حاصل کیا، کسی نے کس میں، بڑے بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، لیکن بیچارے پھسل گئے، زیادہ حق پہ نہ رہے، دنیا پرست بن گئے، زر پرست بن گئے. جیسے مشہور عالم ہیں دو، ابو الفضل اور فیضی، بغیر نقطے کے تفسیر لکھی ہے، کتنے ذہین تھے، لیکن ان کو علم نے فائدہ نہیں دیا. بادشاہ کے قریب رہتے تھے، بادشاہ کے اشاروں پہ چلتے تھے، بادشاہ کی خوشنودی کے لیے دین میں تحریف کی، تبدیلی کی، کیا کچھ نہیں کیا. اصلاح نہ ہو تو محض علم، تقریر اور یہ
گویا رسمی باتیں یہ بھائی دوستو عزیزو کام نہیں دیتی. ہم ادھر اسی لیے آتے ہیں کہ تقوی کا رنگ ہم پہ چڑھ جائے. اللہ جل شانہ نے تقوی کا ذکر قرآن میں کیا اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور تقوی کہاں سے ملے گا وہ جگہ اور پتہ بھی بتا دیا. اللہ نے کتنی آسانی فرما دی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا اللہ ما استطعتم اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تقوی کا حکم جگہ جگہ. پھر یہ تقوی ملے گا کہاں سے، اس کی جگہ بتا دی. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کے سچے بندے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں صادقین سے مراد اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے. ان کے پاس آ جاؤ، ان کی معیت اختیار کر لو تو یہ رنگ، یہ تقوی تمہیں میسر ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت یہاں ملتی ہے، پرہیزگاری کا رنگ یہاں چڑھتا ہے، اخلاص کا رنگ یہاں چڑھتا اور ملتا ہے. عزیزان گرامی، انسان سے گناہ اور غلطی ہوتی ہے، خطا اور نسیان سے مرکب ہے. انسان کوئی معصوم نہیں ہے، معصوم انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں جن میں سراپا خیر ہی خیر ہے. باقی عام انسانوں کے اندر دونوں چیزیں ہیں. خطا اور غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اپنی غلطی پر نادم ہونا اور اس سے باز آنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ابلیس ملا اور کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، کوئی ٹور پر جا رہا ہوں. ابلیس نے کہا کہ آپ اللہ سے میرے لیے معافی کی درخواست کریں کہ مجھے معاف کر دیں. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ کی طرف سے جو وحی آنی تھی آ گئی. واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راستے میں کسی نے کچھ بتایا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہاں اے باری الہ، میں بھول گیا تھا، ابلیس مجھے ملا تھا اور اس نے کہا کہ میری معافی کی درخواست کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کہو میں معاف کرتا ہوں، آدم علیہ السلام کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے، وہاں تعظیماً جھک جائے تو میں معاف کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو یہ شرط بیان کر دی کہ اللہ کی طرف سے یہ شرط رکھی گئی. کہنے لگا یہ شرط ہے تو میں یہ پوری نہیں کرتا، اس پر میں عمل نہیں کرتا. وہ ہے کان من الکافرین علیک اللعنۃ الی یوم الدین. لیکن اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ جو ضدی ہو، عنید ہو، متکبر ہو، تواضع اس کے اندر نہ ہو، جھکاؤ نہ ہو، اپنی غلطی تسلیم نہ کرے، ندامت نہ ہو، تو ایسے آدمی کا ہدایت پر آنا اور بھائی دوستو اس کی اصلاح کا ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے. محال تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے بگڑے ہوں کو بنا دیتا ہے، اصلاح فرما دیتا ہے. نہ کسی کی تحقیر کرنی چاہیے کبھی بھی، جتنا بھی گناہ گار ہو. لیکن ایک بات ہے ضابطے کی، اللہ جل شانہ نے جو ضابطہ رکھا ہے اس کے تحت یہ ہے کہ انابت ویہدی الیہ من ینیب. انابت چاہیے، اللہ کی طرف رجوع چاہیے، طلب اللہ تعالیٰ دیکھتے. آپ سب حضرات یہاں تشریف لائے، ماشاءاللہ، آنا سب کا قبول فرمائیں. ایک طلب کی وجہ سے آئیں، آپ ایک طلب لے کر آئیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہمیں اللہ کے خوف سے رونا آ جائے، گناہوں سے سچی توبہ کر کے ہم آ جائیں. یہ طلب ہے، انابت ہے. جس میں طلب ہوگی، جس میں انابت ہوگی، اللہ جل شانہ کی رحمت اس کی طرف فوراً متوجہ ہو جائے گی، ہدایت کا نور اس کے دل و دماغ کے اوپر چھا جائے گا. اگر طلب نہیں ہے تو بے طلبوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. دین بہت قیمتی ہے، ہدایت بہت قیمتی ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون.
کیا یہ دین و ہدایت ہم تمہارے ساتھ یوں ہی چپکا دیں گے جبکہ تم اس کو چاہنے والے نہیں ہو؟ طلب والے حضرت بلال تھے، حضرت صہیب تھے رومی، حضرت سلمان فارسی تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، دور دور سے حضرات تشریف لائے اور فیضیاب ہو گئے اس چشمے سے. اور قریب والوں میں طلب نہیں تھی، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ محروم رہ گئے. اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قبول کرانا اور اپنی طلب دکھانا، اس سے اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں پھیلا دی ہیں، مغفرت پھیلا دی. رحمت اور مغفرت کو اپنے غضب پر وسعت دی ہے، سبقت دی ہے. سب سے پہلے اللہ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ایک تختی پیدا کی اور اس کے اوپر لکھ دیا سبقت رحمتی علی غضب، میرے غضب پر میری رحمت سبقت لے گئی ہے، رحمت آگے ہے، غضب پیچھے ہے. اگر اس پر لکھا جاتا کہ غضب میرا سبقت پر، رحمت پر سبقت لے گیا اور غالب ہے، تو پھر دنیا میں کوئی بھی زندہ نہ رہتا، یہ کائنات بھی باقی نہ رہتی. اس لیے کہ کافر تو اپنے جرم میں فوراً اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا، اپنے غصے میں، انتقام میں، اور جو مسلمان ہیں یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے جاتے. اکثرهم لا یؤمنون قلیل من عبادی الشکور قلیلا ما تشکرون. اچھے لوگ ہمیشہ تھوڑے رہیں اور جب خبث کا غلبہ ہو تو حدیث کا مفہوم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب عمومی دنیا میں آتا ہے، آخرت میں نیک لوگ بچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں رحمت لکھ دی. اللہ خود ارحم الراحمین ہے، اللہ کے اندر شفقت اور رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 100 حصے رحمت کے پیدا کیے، 99 حصے اپنے عرش کے نیچے رکھے ہیں، قیامت کے دن ایمان والوں پر ان کے ذریعے رحم فرمائے. اور ایک حصہ کائنات میں پھیلا دیا جو سارے انسان، جنات، یہاں تک کہ جنگل کے درندے اس رحمت کا نتیجہ ہے، اپنے بچوں سے محبت اور شفقت کرتے ہیں. اللہ جل شانہ نے بندوں کو عذاب کے لیے نہیں بنایا، اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازنے کے لیے بنایا. بندوں سے اللہ کو کچھ فائدہ نہیں لینا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو فائدے دینے ہیں، اپنی رحمت اور خزانوں سے نوازنا ہے، اس لیے پیدا کیا. اللہ جل شانہ انسان کو دنیا میں جتنی بڑی خوشی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو حاصل ہو اور وہ اس میں خوش ہو. مثلا موت کے منہ میں ایک شخص چلا گیا جس کی مثال حدیث میں آئی ہے کہ سواری پر اس کا کھانا ہے، پانی ہے، سواری چلی گئی، وہ سویا ہوا تھا، اٹھا، سواری نہیں ہے، پھر اس نے ڈھونڈی، تھک کے آ گیا، وہیں پر لیٹ گیا موت کے انتظار میں. آنکھ لگ گئی، دیکھا تو سواری آ گئی. تو وہ گویا دوبارہ اس کو زندگی ملی ہے، موت کے منہ میں تھا، اس کو موت کا یقین تھا. اتنی خوشی اس کو ہوئی کہ خوشی میں زبان سے الٹی بات کر گیا، غلط بات، کہ یا اللہ تو میرا کتنا اچھا بندہ ہے، میں تیرا کتنا اچھا رب ہوں. کہنا کیا تھا؟ اے اللہ تو میرا کتنا اچھا رب ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے دوبارہ زندگی دے دی. الٹی بات کر گیا. اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس خوشی سے زیادہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی طرف رحمت سے التفات فرماتے ہیں جو گناہوں سے سچی توبہ کر لے. ایک ہے توبہ، ایک ہے استغفار. توبہ یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے، اس گندے ماحول کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور استغفار یہ ہے کہ جب توبہ کر لی، گناہوں سے الگ ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، معافی مانگے. یہ استغفار ہے. توبہ انسان کی اپنی ذات تک محدود ہے، دوسرا نہیں کر سکتا اس کے لیے توبہ، کیونکہ توبہ میں گناہوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، انابت اور رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین.
خوب توبہ کرنے والے، خوب بار بار اللہ کی طرف رجوع ہونے والے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں یہ بندے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. سارے انسانوں سے خطا ہوتی ہے لیکن بہترین گناہگار وہ ہیں کہ جو خوب توبہ کرنے والے. بندہ بھی تواب ہے، بار بار گناہ سے نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ بھی تواب ہے کہ گناہوں پر سزا اور عذاب دینے سے رحمت اور عفو اور معافی کی طرف رجوع فرماتا ہے. اس لیے بندوں کی صفت جمع کے ساتھ لائی گئی. توابین اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ وحدہ لا شریک ہے. تواب الرحیم، تواب الحکیم مفرد کے ساتھ لائی گئی. تو توبہ خود کرنی ہے، دوسرا آپ کے لیے نہیں کرے گا. کہ کسی نیک آدمی سے کہو جی آپ میرے لیے توبہ کریں، بڑا گناہ گار. بھائی گناہ آپ نے چھوڑنے، ہمت آپ نے کرنی ہے. ہاں ان سے کہو میرے لیے استغفار کرو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ آیت بھی اس کی دلیل ہے. اگر یہ لوگ جب اپنے جان پر انہوں نے ظلم کیا، گناہ کیے، اللہ سے معافی مانگتے اور پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتے، آپ سے درخواست کرتے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے استغفار کیجئے، آپ ان کے لیے استغفار کرتے تو ضرور اللہ کو بہت زیادہ معاف کرنے والا، رجوع فرمانے والا، رحم فرمانے والا پاتا. پیغمبر استغفار فرماتے تھے، امت کے لیے آپ نے بہت استغفار کیے. ہمیں بھی چاہیے کہ حضور علیہ السلام پر بکثرت درود بھیجیں. اور دعا سکھائی گئی قرآن میں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا. نوح علیہ السلام کی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور اسی طریقے سے باقی انبیاء کی دعائیں آئی ہیں رب اغفر لی کے ساتھ. فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب. حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق سورہ صاد میں آیا ہے. اور مسلمانوں کو دعا سکھائی گئی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. تو اغفر لی، اغفر لنا، اللہم اغفر لہم وارحمہم. قبرستان والے، میت، اموات، ان کے لیے بھی یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، ان کے لیے بھی دعا استغفار ہے. اور اولاد کا استغفار، زندہ والدین یا وفات جو پا چکے ہیں ان کے حق میں، اس سے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں. قیامت کے دن ان کے کچھ درجے ان کو ملیں گے. حدیث شریف کا مفہوم ہے. تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو اتنا عمل نہیں کیا تھا، یہ اتنا اجر و ثواب ہمیں مل رہے درجے. کہا جائے گا کہ یہ تمہاری اولاد نے، تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے جو استغفار کیا تھا اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں اجر و ثواب عطا کیا. اور ایصال ثواب اور استغفار زندہ مردہ سب کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی اوروں کے لیے. اس کے اندر عموم ہے. تو توبہ اور استغفار یہ دونوں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں کامیابی کے لیے کلید اور بنیاد قرار دی. سورہ مومنون میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہے. اور بھی یہاں 6 صفات ذکر کی گئی. سب سے پہلی صفت یہ ہے اور آخری بھی یہ ہے، علی صلواتہم یحافظون. دوسری بات جو کامیابی کے لیے ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورہ نور میں فرمایا اے ایمان والو توبہ کرو، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور تیسری چیز فلاح کے لیے فرمائی قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا. وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر لیا، اپنی تربیت کر لی. یہ 3 صفات جو اپنے اندر آدمی لے آئے بنیادی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرما دے گا. مفلحون اور فائزون میں ان کو شامل کر دے گا. اور اللہ جل شانہ کی رحمتیں عرش کے اوپر
رحمت میں نے ذکر کیا، اللہ کی ذات میں رحمت، اللہ کے عرش کے نیچے رحمت، اس کے نیچے جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے، وہ بھی رحمت کا مظہر۔ جنت کے دروازے 8، جہنم کے 7 ہیں، لہا 7 ابواب۔ سورۃ الحجر میں جہنم کے دروازوں کی تعداد 7 آئی ہے، اور حدیث میں جنت کے دروازوں کی تعداد 8 آئی ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کی وسعت کی طرف اشارہ ہے کہ جو مظہر رحمت ہے وہ زیادہ وسیع ہے مظہر غضب جہنم سے۔ پھر وہاں آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے حدیث میں آتا ہے ایک بہت بڑا سمندر ہے جس میں پہاڑوں سے بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں، جس کی ابتدا، انتہا، طول و عرض، عمق، اس کی گہرائی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اتنا بڑا سمندر، اور پہلے بھی پانی تھا، کان عرش علی الماء، جب زمین نہ تھی اللہ نے پہلے پانی کو پیدا کیا، اس پر زمین بچھائی، جہاں بیت اللہ شریف ایک بلبلہ بنا اور وہ پانی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا رہا اور سخت ہوتا رہا، اللہ نے زمین بچھا دی۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے پانی۔ پانی کا ذکر جنت کے لیے آیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى، انہار، اشجار، اثمار، عیون، سلسبیل، زنجبیل، کافور، تسنیم، یہ جنت کے چشمے، جنت کی نہریں۔ یہ اس کی نسبت اور اس کا تعلق اور بعضوں کی مشابہت پانی کے ساتھ ہے، سائل مائع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے بھی رحمتوں کے سمندر رکھ دیے، مظاہر رکھ دیے، اور اللہ کی ذات میں بھی رحمت، اوپر بھی رحمت، اور پھر اللہ نے اس رحمت کو مزید اپنے بندوں کے لیے کشادہ کرنے، اس کو وسعت دینے، رحمت کو بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ جل شانہ نے رحمت کا ذخیرہ قرآن مجید وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ یہ ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے قرآن رحمتوں کا خزانہ ہے، اور مجسم رحمت، سراپا رحمت، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اور آپ نے فرمایا انا رحمت مہدات، اور آپ نے فرمایا انما بعثت رحمتا وما بعثت لعانا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا، لعنت کرنے والا نہیں بنایا۔ انما بعثتم میسرین وما بعثتم معسرین، تمہیں آسانیوں کے لیے بھیجا گیا، تنگی اور سختی کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اللہ نے بھی دین میں تنگی نہیں کی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر۔ بوڑھے ہو گئے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے، سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے، موقوف ہو گیا، نماز سنتیں معاف ہو گئی، فرض 2 ہو گئے۔ جہاں انسان کے اوپر تکلیف آئی، تنگی آئی، وہاں شریعت کی وسعت آ گئی، آسانی آ گئی۔ دین کتنا آسان ہے، اللہ کتنا رحیم ہے۔ 50 نمازوں کا ثواب 5 پر اللہ دے رہے، 1 نیکی پر 10 گنا۔ اور آپ جو یہاں آئے نہ کر بوا شریف، حدیث کے مطابق آپ کو 1 روپیہ خرچ کرنے پر 7 لاکھ روپے کا ثواب اللہ نے دیا۔ اس کا یقین رکھیں، یہ آپ اللہ کے راستے میں آئے، یہاں کی 1 صبح شام جو آپ گزار رہے ہیں دنیا ما فیہا سے افضل ہے، آپ کو زیادہ ثواب اس سے مل رہا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں بہت سارے بوڑھے بزرگ بیمار ہیں، کسی کے کمر میں درد، کسی کے گھٹنوں میں تکلیف، اور مجاہدہ کر رہے ہیں، کسی کے آرام، نیند میں کمی، کسی کے مزاج کے مطابق کوئی کھانا اس کو نہیں ملا یا پرہیزی۔ ہاں، اتنے بڑے مجمع کا اتنا اکرام جتنا ہو سکتا ہے الحمدللہ انتظامیہ کر رہی ہے۔ مہینوں سے یہ انتظامات جاری ہیں، کوئی کسر اپنی طرف سے نہیں چھوڑی جاتی، لیکن پھر بھی انسانوں کے عوارض ساتھ لگے ہوئے۔ تو یہ جو آپ قربانیاں دے رہے ہیں، یہ جو مشقتیں اٹھا رہے ہیں، اس سے اندر آپ کا نور بن رہا ہے، اخلاص کا نور مل رہا ہے، اللہ کی محبت کا نور مل رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نور مل رہا ہے، ہدایت کا نور مل رہا ہے، آپ کے ایمان کی سطح بلند ہو رہی ہے، روٹی کھا کر خون بن رہا ہے، ہضم ہو رہی ہے، اور
وہ میدا اس کو نرم کر کے پھر اس کا مواد بنا کے جگر کو دیتا ہے، جگر پھر اس پہ محنت کرتا ہے اور اس سے خون بناتا ہے، 3 چیزیں بناتا ہے، سودا، صفرا، بلغم، اور پھر ان تینوں کو مزید پیس کر وہ خون بناتا ہے، وہ خون گاڑھا ہوتا ہے، پھر دل اس خون کو پکاتا ہے اور اس کو پتلا کر کے رگوں میں بیچتا ہے، اور اس کے اوپر محنت کر کے اس کے اندر سے ایک سٹیم اور ایک بھاپ پیدا ہوتی ہے، حرارت غریزیہ، جس کو روح حیوانی کہتے ہیں۔ یہ روح حیوانی یہ انسان کے اندر رہتی ہے، اس کی نبضیں چلتی رہتی ہیں نیند کی حالت میں بھی۔ تو یہ اتنا نظام آپ کے اندر چل رہا ہے، فیکٹریاں کام کر رہی ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے؟ یہ بظاہر حصی اور جسمانی چیزیں ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ تو جو معنوی چیز ہے، روحانی، اس کا اگر پتہ نہ چلے تو شیطان کسی کو دھوکہ نہ دے کہ تمہاری کیفیت نہیں بنی، تمہیں رونا نہیں آیا، تمہاری نماز میں کیفیت نہیں بن رہی، یہ نہیں ہو رہا، نہ شیطان کبھی کہتا ہے کہ جی گناہ کرتے رہو، تمہارے اتنے گناہ ہیں، مایوس کر دیتا ہے خبیث کہ تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، لہٰذا کیوں گناہ سے بچتے ہو، کرو بد پرہیزی اور کرو گناہ۔ اور کبھی کہتا ہے کہ جی تمہاری عبادات کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری کیفیت نہیں بن رہی۔ یہ دونوں دھوکے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جتنے بھی گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے سورۃ الزمر میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ گناہ گار بندوں کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، کعبے کے غلاف پر بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ غالب کو کسی نے کہا آپ حج نہیں کرتے، عمرہ نہیں کرتے، اس نے کہا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ میں شرابی کبابی آدمی ہوں، بے نمازی سا، مجھے شرم آتی ہے خانہ کعبہ جاتے ہوئے۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مایوس نہیں ہیں۔ غالب نے مایوسی کی بات کی، قرآن کہتا ہے مایوس نہ ہو، جتنے زیادہ گناہ اے بندے تو لے کر آئے گا، سچی توبہ، انابت اور استغفار کے ساتھ آئے گا، اس سے زیادہ بڑی رحمت اور مغفرت کے ساتھ میں تیرے پاس آؤں گا، تیری طرف متوجہ ہوں گا۔ حدیث قدسی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، میں اس کے جواب میں کہتا ہوں، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، رو رو کے رب کو میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے کیا شرمانا ہے؟ اللہ کو سب کچھ ہمارا پتہ ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کس در پہ ہم جائیں گے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نیک آدمی تھے، بزرگ تھے، لیکن انسان ہے، پھسل جاتا ہے، پھسل گئے، ان سے گناہ ہوئے، اور اس کی طرف کچھ میلان بھی تھا اور پریشان بھی تھے۔ ضمیر تو اندر سے ملامت کرتا ہے، جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو کہ غلطی کر رہے ہو، گناہ کو گناہ گار بھی برا سمجھتے ہیں۔ جیسے نشائی کہتا ہے، واقعی اس نشے سے مجھے اتنی صحت گر گئی، خراب ہو گئی، لیکن چھوڑتا نہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو مارا اور دھکا دے کے دروازے سے باہر کر دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ بچہ رو رہا تھا اور روتے روتے دور نکل گیا، وہاں ایک طرف بیٹھا رہا، پھر واپس آیا اور دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا، کچھ دیر رونے لگا کہ دروازہ بند ہے، کدھر جاؤں میں، اور کوئی در نہیں ہے اور کوئی ملجا اور ماوا اس کی نظر میں بچہ ہے۔ ہاں، اب ماں کیا کر سکتی ہے؟ باہر تو نہیں آ سکتی، لیکن گلی میں اگر بچہ کتا دیکھے یا کوئی آدمی اس کو ڈرائے تو کہتا ہے امی امی۔ امی بیچاری کیا کرے گی؟ نہ وہ لڑ سکتی ہے، نہ وہ کسی چیز کو دور کر سکتی ہے۔ ہاں، لیکن اس کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ میری سب سے بڑی خیر خواہ اور میری پناہ گاہ اور شفقت بھری ہستی، رحمتوں بھری ہستی اگر اللہ نے میرے لیے پیدا کی ہے اس دنیا میں تو وہ میری امی ہے، میری اماں ہے۔ وہ ماں کو پکارتا ہے تو آ کے چوکھٹ پر اس کا سر رکھا ہوا ہے اور سو گیا۔ والدہ نے کہا، ادھر اس کے دل میں محبت آئی کہ جیسا بھی یہ نالائق ہے، میرا بیٹا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ دروازہ کھولا تو بیٹا مٹی میں لت پت سو رہا ہے
والدہ نے اس کو اٹھایا اور مٹی جھاڑی اور پیار کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بیٹے تو تو میرا جگر گوش ہے، تو نے نالائقی کر کے مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں تجھے مارنے پر اور گھر سے نکالنے پر مجبور ہو گئی، ورنہ تو میرا پیارا ہے، میرا چاند ہے، تجھے میں کیسے مار سکتی ہوں، تجھے میں کیسے اپنے سے دور کر سکتی ہوں۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس نیک آدمی نے یہ منظر دیکھا اور وہ رو پڑا، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا کہ وہ ذات اللہ کی جو ماں سے 70 گنا زیادہ شفیق اور رحیم ہے، مجھے شیطان اس سے مایوس کر رہا ہے اور میں اس ذات کو ناراض کروں جس کی رحمتیں اتنی زیادہ مجھ پر مرکوز ہیں، میری طرف متوجہ رہتی ہیں دن رات، اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رجوع ہوئے، سچی توبہ کی، اور جو بعد تھا، دوری تھی، وہ قرب اور نزدیکت سے بدل گئی، اللہ نے اپنی آغوش رحمت میں ان کو لے لی۔ بھائی دوستو عزیزو، اللہ کی طرف سے رحمت کے آنے اور قبولیت اور رحمت اور کرم کا نظر کرنے میں دیر نہیں لگتی، دیر ہماری طرف سے ہے۔ ہم اللہ سے آج صلح کر لیں، سچے دل سے اس روحانی مرکز میں آئیں، اولیاء کی مجلس میں ہم گناہگار پہنچے میں بیٹھے ہوئے صالحین کے یہاں سچی توبہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن نے ذکر کیا واستغفر لهم الرسول، اسی طریقے سے والدین کی دعا، شیخ کی دعا، بڑوں کی دعا، البرکۃ عند الاکابر، ان کی توجہات سے بہت کچھ ملا کرتا ہے۔ لہذا ان حضرات کی دعائیں لینے کے لیے اور ان حضرات کی توجہات کو لینے کے لیے اور یہاں سے رحمتوں کی بوریاں بھر کر توق کے حساب سے لے جانے کے لیے ہم اللہ سے صلح کریں، شیطان سے دشمنی کر لیں، اللہ سے صلح کریں، اللہ جل شانہ کی طرف توجہ کریں۔ وَإِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ جل شانہ فرماتے کہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اللہ جل شانہ ان کے گناہوں کی جگہ فرشتے سے فرماتے ہیں اس بندے سے میں اتنا خوش ہوا، یہ مجھ سے دور تھا، نافرمان تھا، باغی تھا، اب میرا فرما بردار ہو گیا، وفادار ہو گیا، میں اس سے خوش ہو گیا ہوں، اس نے آج تک جتنے گناہ کیے تھے قلم عفو ان کے اوپر پھیر دو، اور صرف معافی نہیں دیتا ہوں، ان گناہوں کی گنتی کے برابر اس کو میں نیکیاں بھی دیتا ہوں۔ اللہ کتنا کریم ہے۔ ہر نماز کے بعد عزیزان گرامی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ کلمات پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قلوب پر بعض کلمات کو القاء کیا، جیسے یونس علیہ السلام کے دل پر مچھلی کے پیٹ میں القاء کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بھی گناہگاروں کے لیے اکسیر ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اکسیر ہے، پڑھنا چاہیے 100 دفعہ کم از کم، صبح شام 7 مرتبہ، بعض اکابر نے لکھا ہے ہر نماز کے بعد 9 دفعہ اس کی فضیلت ہے، یا کم از کم دعا مانگنے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اور اسی طرح فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کر لیے سورہ بقرہ میں، اور 8ویں پارے سورہ اعراف میں وہ کلمات ذکر فرمائے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی۔ دیکھیے استغفار سے کوئی بھی مستثنا نہیں، انبیاء کا استغفار قرآن ذکر کر رہا ہے، انبیاء کی اللہ کی جناب میں معافیاں مانگنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے لیے رونا۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا کرو، استغفار کیا کرو، فإنی اتوب الی اللہ کل یوم 100 مرہ، اور ایک روایت میں انی استغفر اللہ کل یوم 100 مرہ، میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک روایت میں 70 دفعہ ہے، کثرت کو بتانے کے لیے۔ تو آپ کو تو استغفار کی ضرورت نہیں ہے، معصوم ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے یہ مجدہ سنا دیا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود آپ کا رونا، آپ کی آہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مشقتیں، پاؤں پر ورم آنا، راتوں کو جاگنا، یہ استغفار فرمانا اپنے لیے، امت کے لیے آپ کا استغفار، آپ کی آہیں، آپ کے آنسو ایک طرف اور پوری امت کے آنسو اور آہیں دوسری طرف، آپ کے آنسوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی برابری نہیں کر سکتے. اور پھر جو اخلاص، جو تقوی، جو جان اور جو قوت تھی آپ کی دعاؤں میں اور آپ کے اللہ کے ساتھ مناجات میں، وہ قوت و اخلاص کس کو نصیب ہو سکتی ہے؟ اس لیے بھی اس کا وزن زیادہ ہے. تو عزیزان گرامی، استغفار کو ہم اپنے پلو میں باندھ لیں، کیونکہ فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا. اس دھوکے میں ہم نہ رہیں کہ ہم نیک ہیں. اگر نیک ہیں، گناہ نہیں ہے، تو آپ کے درجے بلند ہوں گے. انبیاء کا استغفار ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور ہم گناہگاروں کا استغفار گناہوں کی معافی کے لیے ہوتا ہے. استغفار سے کوئی بھی مستثنا نہیں. فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ. سورۃ المومن میں ہے کہ فرشتے ان مومنین کے لیے خصوصی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما جو توبہ کر لیتے ہیں. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. اور اے اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا. بھئی فرشتوں کی دعا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کی دعا چاہیے کہ نہیں؟ ہر نمازی کی دعا ہمیں چاہیے کہ نہیں؟ ہاں جی، حضرت ہمارے مشائخ حضرات عظام، ان کی دعائیں ہمیں چاہیے کہ نہیں؟ اس کا آسان نسخہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کو لازم پکڑیں اور نیک بن جائیں. ہر نمازی کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ کے لیے آٹومیٹکلی دعا ہوگی. تو فرمایا اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے جس کے اعمال نامے میں استغفار زیادہ ہو. اور فرمایا کہ من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، جعل اللہ له مخرجا من كل ضیق، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے. ومن كل هم فرجا، من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا، ہر غم سے اللہ تعالیٰ اس کو چھٹکارا دے دیں گے. ويرزقه من حيث لا يحتسب. سورۃ الطلاق میں تقوی پر بھی یہی انعام ہے، گناہوں کی معافی اور بے گمان روزی کا ملنا. اور استغفار پر بھی یہ آ گیا. معلوم ہوا کہ تقوی کے حصول کے لیے استغفار ممد اور معاون ہے. اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب کثرت سے ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے. سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، اخلاص والی توبہ کرو. اس کی علامات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں 3 لکھی ہیں. ان یقلع عنہا، گناہ سے الگ ہو جائے، گناہ بھی کر رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں، اس پر شیطان ہنستا ہے. اور دوسرا ان یندم علیہا، ندامت ہو، دل کے ہائے اور درد کو ندامت کہتے ہیں. اور تیسرا ان یعزم عزما جازما اللہ یعود الیہا ابدا، پختہ عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب میں نہیں آؤں گا. تو یہ 3 چیزیں ہوں گی، ان سے خالص توبہ پکی اور سچی توبہ مرکب ہوتی ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ اور استغفار کو انتہائی قبول فرمائے. وآخر دعوانا